बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सतीब। बात करेंगे जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो यकजहती मार्च की बात आज जो हुआ, जो पावर शो हुआ वो कैसा रहा आज़ाद कश्मीर में और क्या उसके मकासद हासिल हुए हैं या नहीं हुए। और उसके बाद क्योंकि यूरोपीय यूनियन समेत दूसरे ममालिक में भी जो है वो एक इसके हवाले से बड़ी अहम हिकमत अमली भी सामने आएगी। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आमर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा क्या आज जो पावर शो कैसा रहा, आल पाकिस्तान पार्टी का जो कॉन्फ्रेंस है, आठ पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था और क्या मकासद इसके हासिल हुए हैं आज? देखिए जी, बेसिकली तो ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आज़ाद कश्मीर की हैसियत से ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था और ये बैरिस्टर सुल्तान ने ही ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आपको याद होगा जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बतौर सदर रियासत मुजफ्फराबाद में अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी सूबे का वज़ीर आला नहीं हूँ बल्कि बेस कैंप का वज़ीर आज़म हूँ, तो इसे हम बेस कैंप बनाएंगे। तो उसी तनाज़ुर में उन्होंने किया, ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चंद हफ्ते कबल हुई थी जिसमें ये बात तय की गई थी कि सबसे पहले इस्लामाबाद में एक मार्च किया जाएगा, एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए, और उसमें पाकिस्तानी और आलमी मीडिया को बुला के सारी कश्मीरी क़यादत जो है वो इकट्ठी होकर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात करेगी। और आज उसके तनाज़ुर में ये पहली एक्टिविटी थी जिसे बड़ा ही भरपूर कहा जा सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में सियासत रहनुमा जो हैं वो एक दूसरे के दस्तगिरबा हैं, हुकूमत और अपोजिशन और अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, और 27 मार्च को लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं और अपोजिशन जमातें जो हैं उसकी तैयारी कर रही हैं। ऐसे हालात में आज सारी सियासी क़यादत जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हुई, बल्कि अगर आपने तस्वीर देखी हो तो फारूक हैदर साहब जो हैं वो एक गाड़ी के आगे बैठे हुए थे, पीछे शाह गुलाम कादिर साहब और बाकी सारे खड़े हुए थे। इसी तरह पीपल पार्टी की सारी लीडरशिप, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी एक बड़े जुलूस के साथ वहाँ आए, पीपल पार्टी के सदर जो यासीन साहब आए, अपोजिशन लीडर जो लतीफ़ अकबर साहब आए, इसी तरह अमीर जमात इस्लामी और डॉक्टर खालिद और रशीद तराबी साहब भी मौजूद थे, सरदार अतीक साहब भी मौजूद थे, मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब भी मौजूद थे। इसी तरह जो है वो मजहबी जमातों के कायदीन भी सारे मौजूद थे, और जुमला सियासी क़यादत और जुमला पार्लिमानी क़यादत, आज़ाद कश्मीर के वज़रा, मेंबरान कश्मीर कौंसल और तमाम मकातब फ़िक्र साफ़ियों की एक बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों के तादाद में उन्होंने प्रेस क्लब से लेके डी चौक तक एक मार्च किया और बाद में सारी सियासी क़यादत ने खिताब किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा अमल था। आज़ाद कश्मीर की सियासत जैसे हम तवक्को कर रहे थे कि वज़ादारी रवादारी की सियासत है, आज़ाद कश्मीर में अखलाकियात का जो है वो बड़ा ही बेहतर अंदाज से लोग इसे करते हैं। लेकिन जो आपका जो लेकिन जो आमिर साहब मैं चाह रहा हूँ कि जो कवरेज यहाँ मिलनी चाहिए थी, जो इस्लामाबाद में हमें पहले बैनर नज़र आया करते थे, इस्लामाबाद में स्टीमर नज़र आते हैं मीडिया में, क्या वो आपको लग रहा है कि वो उस तरह की कवरेज दी गई है या मकासद? साहब मैं आपको बताऊं कि कल क्योंकि सारे लोग जो हैं वो टची थे और हमारे खास तौर पे जो कश्मीरी साफ़ी थे वो बड़े टची थे, और नेशनल प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं वो भी इस हवाले से थे कि कल उन्होंने कैंप लगा लिया था नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से, और कल सारे टीवी चैनल्स को भी बताया गया था और सरकारी और मुल्की और गैर मुल्की चैनल्स को भी बताया गया था। तो ये की जा रही थी कि शायद आलमी मीडिया की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत इसके मकसद स्पेशल किस्म की कवरेज होगी और लाइव कवरेज होगी और दुनिया को एम्पावर कराने में कामयाब होंगे कि कश्मीरी जो हैं वो कौमी इश्यूज के ऊपर, मसला कश्मीर के ऊपर अपने ज़ाती और हर तरह के सियासी इख्तलाफात से बढ़कर जो है वो अपनी कौमी विकास के ऊपर वो एक साथ हैं। तो कश्मीरी क़यादत तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रखा और ये मुजाहरा किया, और उम्मीद यही है कि जो यूरोपियन यूनियन में ब्रसल्स में उसके हेडक्वार्टर पे होगा या जो लंदन में होगा और उससे पहले शायद
جنرل اسمبلی میں بھی یہ اسی طرح ساری قیادت جو ہے وہ جائے گی اور وہاں پہ ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ مل کے کرے گی. ایک اور بڑی اچھی بات تھی آج کے اجتماع میں کہ ساری سیاسی قیادت نے ایک ضابطہ اخلاق طے کر رکھا تھا جس میں کسی کی ذاتی جو ہے وہ پبلسٹی کا عنصر نہیں تھا, کسی جماعت کی ذاتی جو ہے وہ اس کے جھنڈے اور بینر نہیں تھے, بلکہ سارا کچھ جو ہے وہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تھا اور صرف آزاد کشمیر کے ہی پرچم جو ہے وہ لہرائے گئے وہاں پہ. لیکن انتہائی بدقسمتی کے ساتھ میں جو آپ نے انٹرو کی دوسری طرف اشارہ کیا تھا کہ جی آپ اس سے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں, یا جو اب آپ نے جو اشارہ کیا یا بات کی کہ اس کی جو کوریج تھی اس انداز سے نہیں ہو سکتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ ہمارا بہت جو ہے کشمیری قیادت مبارکباد کی مستحق, آج ہمارے لیے یہ بڑا ہی شرمناک دن ہوگا ہمارے میڈیا کے لیے اور ہمارے میڈیا کے ٹائکونز کے لیے اور ہمارے میڈیا کے مالکان کے لیے, اور بالخصوص میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے میرے لیے کہ سارے جو ہے وہ میڈیا نمائندگان موجود تھے, تمام جو ہے سینئر صحافی موجود تھے, تو اس کے باوجود جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی سٹیج پہ جو ہے وہ کسی میڈیا کوریج سے یا اس کی اس لیول کی کوریج سے روک دیا گیا تھا. جب آپ کے نیشنل ٹی وی چینل جو ہیں اور جو آپ کے نجی ٹی وی چینل ہیں وہ اس ایونٹ کو کور نہیں کر رہے تھے, اس طرح لائیو نہیں چلا رہے تھے, اس وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس طرح فوکس نہیں کر سکا کہ جو ہم وہ کیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی ریہرسل سی, لیکن یہ بات ہے جو مقاصد ہم چاہ رہے تھے یا جو کشمیر کی سول سوسائٹی اور کشمیری دنیا بھر کے چاہ رہے تھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مجھے کسی انتہائی ذمہ دار ذریعے نے بتایا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ اور وزارت اطلاعات نے بھی ہدایت کر رکھی تھی کہ شاید اس مارچ کو جو ہے وہ اس انداز سے اور اس پوری اسپرٹ کے ساتھ نہ دکھایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور کشمیری جو ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بیک چینل پہ باتیں ہو رہی ہیں یا کشمیر کے حوالے سے کچھ فیصلے ہو چکے ہیں جن پہ آئندہ چند سالوں میں یا آئندہ چند ماہ میں عمل درآمد ہونا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قیادت کا یہ اظہار یکجہتی, یہ کشمیری قیادت کا یہ اتفاق و اتحاد جو ہے وہ دنیا بھر یا بھارت کو تو جہاں پہ برا لگنا ہی تھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی حکومت, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پالیسی سازوں کے لیے بھی یہ ایک کوئی عجیب سی بات تھی. انہوں نے بھی اس معاملے کو وہ کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بطور کشمیری سول سوسائٹی کا نمائندہ ہونے کے ناطے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا صحافتی کارکن ہونے کے ناطے میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس حوالے سے خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن, وزارت اطلاعات اور یہ جو چینل ہیں جو چھوٹی چھوٹی خبروں کو جو ہے وہ شاید سرخیاں بنا کے سارا دن جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک ایسا مسئلہ کہ جس پہ پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا اتفاق رائے ہے, نیشنل کنسنسس ہے, اسے جو ہے وہ اس انداز سے نظر انداز کیا گیا کہ میں جو ہے وہ کافی دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا, تو باوجود کوریج کے اس کی اس انداز سے کوریج نہیں کی گئی جو انتہائی شرمناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پالیسی رہی اور یہی طریقہ کار رہا اور اگر یہی ترجیح رہی پاکستان کے میڈیا کی, پاکستان کے پالیسی ساز کی, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی اور بالخصوص وفاقی حکومت کی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کروڑوں کشمیری ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ خاصی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ کشمیری قیادت کو بھی یہ طے کر لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ یہ حق خود ارادیت کی جو جنگ ہے, یہ حق خود ارادیت کی جو جد و جہد ہے, اس میں جو ہے وہ پاکستانی عوام کا جو ہے وہ اور موقف ہے, اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا اور رویہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں بالکل یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, اور ہم انشاءاللہ خود بھی اس میٹر کو دیکھیں گے اور اپنی جو قیادت ہے, اپنی آزاد کشمیر کی حکومت ہے اور جو دیگر لوگ ہیں اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے, ہم اس سے بھی کہیں گے کہ اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کریں کہ اس انداز سے جو ہے وہ اتنے بڑے قومی ایونٹ کو جو ہے وہ جس انداز سے اسے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا اسے انڈر کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کشمیری عوام کے ساتھ زیادتی ہے, اور پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں, کیونکہ جن پالیسی سازوں نے آج یہ کام کیا ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ دیکھیں جس
طرح کا یہ خیال کیا گیا. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کشمیری عوام کی اور پاکستانی عوام کی خواہشات کے بجائے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چاہ رہا تھا اس انداز سے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے پراپر جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت یا کسی سازش کے تحت وہ کیا گیا, جس کا بہرحال جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل, یہ ایک تو ہم بھی چاہیں گے کہ اس معاملے کو تحقیقات ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دی کرٹن کچھ اور ہو. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کیونکہ ملک سے باہر بھی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے اگر پاکستان ٹیلی ویژن اور وزارت اطلاعات کو علم ہی نہیں ہے کہ کشمیر میں یکجہتی کشمیر کی بات کی جا رہی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر جو ہے وہ معاملہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ رہا ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں, لیکن اگر پاکستان ٹیلی ویژن یا وزارت اطلاعات جو ہے وہ کوریج دینے سے روک رہی ہے تو پھر اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور یہ سامنے بھی آنا چاہیے. ابھی تک اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.